بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فیض احمد فیض کی مشہور و معروف غزل کے بارے میں بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم فیض کے زمانے کا کچھ مشاہدہ کرتے ہیں۔ فیض کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک جدت پسند ذہنیت کے مالک تھے، وہ سوشلسٹ تھے، بائیں بازو کے طرفدار تھے۔ تو ان کی شاعری میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی اس سوچ کا جو ایک رنگ ہے وہ ہمیں بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی اسی طرح کی شاعری کی وجہ سے، تھوڑی بغاوت پسند شاعری کی وجہ سے، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی کاٹی، ان کو کئی بار جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنی اس سوچ کا پرچار کرنے سے نہیں رکے۔ تو اسی طرح سے ان کی یہ غزل ہے، بڑی خوبصورت غزل ہے، ہمارے سلیبس میں بھی یہ شامل ہے، تو ہم آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ یہ جو انہوں نے ہاتھ کا جو پے استعمال کیا ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے اپنی جو قافیہ ہے اس کو ہم وزن کرنے کے لیے شعری رایت کی بنیاد پر استعمال کیا۔ تو ہجر جدائی کو کہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس میں یہ بیسیکلی جو غزل ہے انہوں نے زندان میں بیٹھ کے لکھی، ان کی مشہور و معروف جو ان کا مجموعہ کلام ہے زندان نامہ، اس میں سے یہ غزل لی گئی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب میری راتیں جو ہیں وہ ہجر کی راتیں نہیں ہیں، اب میں جدائی کی جو تکلیف ہے وہ مجھے اب نہیں ہوتی۔ وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اب ہر وقت ہر پل تمہاری یادیں میرے ساتھ رہتی ہیں، ہر وقت تمہارا جو ہاتھ ہے وہ میرے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ گویا میں ہر وقت تم سے ہم کلام رہتا ہوں، ہر وقت تمہاری سوچیں سوچتا ہوں، ہر وقت تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ تو اب مجھے تمہارا دور ہونا، تمہارا مجھ سے بچھڑ جانا تکلیف نہیں دیتا مجھے۔ اب میں اس تکلیف سے، اس درد سے بہت اوپر نکل آیا ہوں۔ تو گویا یہ جو ایک فیض نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جو ہجر کی راتیں ہیں ان کو لطف کی راتوں میں بدل دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے پاس ہے، اپنی یادوں کی صورت میں، اپنی باتوں کی صورت میں، اپنے خیال کی صورت میں، اپنے تصور کی صورت میں۔ تو مجھے اب اپنی ہجر کی، جدائی کی راتوں کا یا اس دوری کا احساس جو ہے نا وہ مجھے اب تکلیف نہیں دیتا۔ بڑی خوبصورتی سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیض نے اس میں اپنی جدائی کی رات کو ایک بڑی ہی خوبصورت، جس طرح سے کہ عام طور پر ایک ملن کی رات کو خوشگوار طور پر بیان کیا جاتا ہے، یہاں پہ انہوں نے اپنی جدائی کی رات کو بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ وہ جس طرح سے مومن نے بھی کہا ہے نا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ اس میں ان کی حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں نکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وطن سے محبت کی بات کی ہے، برے حالات میں امید کی بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ملک کے حالات بے شک بہت ہی خراب ہو گئے ہیں، ان حالات کو ٹھیک کرنا میرا کام ہے، مجھ جیسے دل والوں کا کام ہے۔ تو کوچہ جانا سے یہاں پہ مراد ان کی مادر وطن ہے۔ تو اپنی مادر وطن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات اتنے ہی خراب ہو گئے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے تو پھر میں اپنی جان دے دوں گا، میں اپنا ہر سرمایہ نچھاور کر دوں گا، لیکن میں اپنے وطن کے حالات بدل کر رہوں گا، ان کو بہتر بنا کر رہوں گا۔ ایک طرح سے ہم اس کو ان کا جذبہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا عزم بھی کہہ سکتے ہیں،
दूसरी طرف ہم اس کو امید کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ امید کی بات کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے وطن کے حالات بے شک خراب ہیں، مگر اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ وہ میری جان دے دینے سے، میرا اپنا سب کچھ قربان کر دینے سے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دل والوں کوچا جانا میں، کیا ایسے بھی حالات نہیں کہ اتنا ہی کال تو نہیں پڑ گیا وہاں پر کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اپنی امید کی جو کرن ہے، امید کا دیا، ہم نے جلا کر رکھنا ہے، اس کو بجھا نہیں دینا ہم نے۔ کہتے ہیں کہ بڑا ہی مشکل حالات ہو جائیں گے تو ہماری جانیں کس لیے ہیں؟ ہم اس وطن پر نچھاور کر دیں گے، نثار کر دیں گے اپنے آپ کو، لیکن اپنی مادر وطن پر کسی قسم کی کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ جیسے وہ ایک بڑی مشہور غزل ہے، ایک نغمہ ہے، جس میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا کہ ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ اگلا شعر ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل کھو گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ دھج کہتے ہیں شان کو۔ انہوں نے اگلے جیسے اسی مصرے کے اگلے حصے میں انہوں نے شان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شان ہے آپ کی، وہ بنے گی جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے جان دیں گے، کیونکہ جان تو ایک نہ ایک دن سب کی جانی ہی جانی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ تو جو یاد رکھا جائے گا نا، وہ یہ یاد نہیں رکھا جائے گا کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا، نہیں، یاد یہ رکھا جائے گا کہ کسی انسان نے جس مقصد کے لیے جان دی ہے، کیا وہ مقصد بڑا تھا؟ کیا وہ مقصد ایسا تھا کہ اس کے اوپر جان دی جائے؟ بالکل۔ جب کوئی انسان صحیح مقصد کے اوپر ہوتا ہے نا، تو وہ تبھی اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، پھر اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میری جان چلی جائے گی۔ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ چونکہ میرا مقصد ٹھیک ہے، میرا نظریہ ٹھیک ہے، تو مجھے اس پر قائم رہنا ہے، مجھے دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے جان دیتے ہیں اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے، پیٹھ پھیر کے بھاگتے نہیں ہیں، تو آپ یاد رکھے جاتے ہیں۔ بے شک آپ مر بھی جاتے ہیں، آپ کا نام زندہ رہتا ہے، آپ کا مقصد زندہ رہتا ہے، آپ بے شک مر جاتے ہیں، لیکن آپ کے مقصد کا پرچار کرنے والے کئی اور لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے نظریے سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ کا جھنڈا، جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو یہ جھنڈا جو ہے نا، یہ کوئی اٹھانے والا ہی نہیں رہے گا، نہیں، وہ آپ کا علم بلند رکھتے ہیں، وہ لے کر چلتے ہیں۔ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اکیلا ہی چلا تھا منزل کی طرف، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو یہ ہے کہ جو پہلا علم اٹھا کے بھاگنا جو ہوتا ہے نا، منزل کی طرف چلنا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ منزل کی طرف چل پڑتے ہیں، بے شک اس میں پھر آپ کی جان ہی چلی جائے، آپ زندہ رہتے ہیں، آپ کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو وہ اس شعر میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی شان ہے نا، شان، وہ آپ کے مقصد سے بنے گی، آپ کے نظریے سے بنے گی۔ اس شان کو بلند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی بڑے مقصد کے پیچھے لگ جائیں، اس کے پیچھے بھاگیں، اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ چونکہ فیض کی اپنی بھی پوری زندگی تگ و دو میں گزری ہے۔ میں نے آپ کو بیانیے میں شروع میں بتایا تھا کہ ان کا دور بڑا ہی مشکل دور تھا، سیاسی حوالے سے اگر دیکھیں تو آمریت کا دور تھا، اور فیض کی پوری زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انہوں نے اس آمریت کے خلاف بہت جدوجہد کی ہے، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، انہوں نے تکلیفیں بھی سہی ہیں، انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اس کا پرچار کیا ہے، اور وہ اس طرح کے شعروں کے ذریعے جو ان کے زمانے کی نوجوان تھے، جو ان کے زمانے کے کرتا دھرتا تھے، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ بہت بڑی چیز ہے جو زندہ رہے گی۔ بے شک آپ مر جائیں گے، آپ قبروں میں پہنچ جائیں گے، وہ صرف آپ کا جسم مرے گا، آپ کا نظریہ، آپ کا مقصد، آپ کی روح زندہ رہے گی لوگوں کے دلوں میں، اور یہی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے۔ تو زندہ رہنے کا طریقہ کار یہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ
میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایک طنز بھی کیا ہے ہمارے جو ایک نظام کے اوپر، جہاں پر بادشاہت کا دور تھا چونکہ، تو وہاں پر نام کو، نسب کو، ذاتوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت دی جاتی تھی۔ کسی کا مرتبہ، کسی کی شان اس کے نام و نسب کے اوپر جو تھی وہ سمیٹی جاتی تھی۔ درباروں میں بھی چونکہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ ان کے اس پہ جو بھی حاضر ہوتے تھے لوگ، ان سے ان کی ذات پوچھی جاتی تھی، ان سے ان کے باپ دادا، ان کے مراتب پوچھے جاتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کتنی جائیدادیں ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنی زمینوں کے آپ مالک ہیں۔ تو یہ ایک بڑا طنز ان کے اوپر کیا گیا ہے اس شعر میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عشق کے راستے والوں کو جو ہے نا وہ ایک امید دلائی ہے کہ جب آپ عشق کے، شوق کے، محبت کے راستے پر چلتے ہیں، جب کسی مقصد کی خاطر آپ چلتے ہیں، تو پھر آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ تب آپ کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور وہی اصل چیز ہوتی ہے جس سے زندہ رہنا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آپ کا مقصد، وہ ہوتا ہے آپ کا نظریہ۔ جب آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے لڑتے ہیں کسی کے اوپر، کسی کے ساتھ، کسی کے سامنے، تو پھر وہاں پہ کوئی آپ کی ذات نہیں پوچھتا، کیونکہ عاشق ہونا، محبت کرنا، جدوجہد کرنا کسی چیز کے لیے، اس کے لیے آپ کو کسی نام کے، کسی نسب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں پہ تو صرف اور صرف آپ کو سچے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، جو پھر آپ کو لے کے بڑھتا ہے آگے، جو آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ انہوں نے عام دنیا کو عشق کی دنیا سے الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عام دنیا میں ہوتا ہے یہ اس طرح سے کہ آپ کو اپنا نام، اپنا نسب، اپنی ذات کا حوالہ دینا پڑتا ہے اپنی پہچان کروانے کے لیے، لیکن عشق کی دنیا میں، شوق کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پر آپ کی پہچان، آپ کا مقصد ہوگا، آپ کی جدوجہد ہوگی، آپ کا جذبہ ہوگا، آپ کی لڑنے کی، آگے بڑھنے کی طاقت ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کا نام ہو جائے گا، آپ کی پہچان ہو جائے گی، لوگ جانیں گے آپ کو۔ اور آپ دیکھ لیں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں نا، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا نام نسب سے نہیں وہ یاد رکھے جاتے، وہ یاد رکھے جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں کر کے کیا گئے ہیں، کون سا مقصد، کون سے راستے پر چل کے گئے ہیں، آیا ان کا راستہ سیدھا تھا یا غلط تھا۔ تو یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ پیچھے سے جس طرح سے آپ شعروں کا تسلسل دیکھتے آ رہے ہیں تو وہ آپ کو پہلے انکریج کر رہے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے۔ اگر کسی مقصد کے لیے لڑنا ہے نا تو اسے پہلے ڈر نکال دو، اپنے ذہن سے بالکل نکال دو۔ آپ کو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جو ہے نا وہ ایک منزل کی طرف لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بازی، تمہاری شرط، تمہارا مقابلہ ایسا ہے کہ تم اس کے لیے اپنی جان لگا دو گے، اس مقصد سے عشق کرو گے، اپنی نظریے کے ساتھ رہو گے، اسے پیچھے نہیں ہٹو گے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ سچا نظریہ ہے، صحیح نظریہ ہے، حق کا نظریہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو اگر چاہتے ہو لگا دو ڈر کیسا، کس بات کا ڈر ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے کا مطلب کہ اس جیسی تو بات ہی کوئی اور نہیں ہے، کہ پھر تو تم نے اپنا مقصد پا لیا نا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، جیتنے کا تو ڈر ہی نہیں ہے، ڈر کس چیز کا ہے، ہارنے کا۔ تو کہتے ہیں ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اگر تم ہار بھی گئے نا تو تم ہارے ہوئے میں سے نہیں ہوگے، تمہارا نام زندہ رہ جائے گا، لوگ تمہیں یاد کریں گے،
آپ دیکھ لینا ہماری عام دنیا میں، ہم عام لوگوں میں بھی ہم اگر اس چیز کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مقاصد کے لیے جان دیا ان کے نام آج تک زندہ ہیں اور وہ رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. یہ اصول ہے عشق کا، یہ انعام ہے عشق کا. تو عشق کا اگر آپ نے انعام حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ذہن سے ڈر نکال دیں، اپنے ذہن سے تفریق نکال دیں، اپنے ذہن کو ہر طرح کے تعصب سے آزاد کر لیں اور ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں مضبوطی کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ. کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکے گی، آپ مقابلہ کرنے کے اہل ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ ایک ایسا مقصد رکھتے ہیں، ایک ایسا نظریہ ہے آپ کا جو سچا ہے، حق ہے، تو پھر آپ کسی طور بھی نہیں ہاریں گے. اگر جیت جاتے ہیں تب تو ظاہر ہے کہ نہیں ہارے، لیکن اگر ظاہری طور پر آپ ہار بھی جاتے ہیں تو بھی یاد رکھیے گا آپ ہارے نہیں ہیں، آپ جیت گئے ہیں، کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے، آخر تک لڑے ہیں. جیتنا یا نہ جیتنا وہ ایک الگ بات ہے، جو اصل بات ہے وہ ہے کوشش کرنا، لگے رہنا، ہار نہ ماننا. تو یہی مقصد ہے زندگی کا، یہی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے آخری دن. یہ تھی ہماری آج کی غزل اور اس کے مطلب اور اس کی تشریح. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.